بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ نے یہ جہان محنت کا جہان بنایا ہے۔ ہر آدمی محنت کر رہا ہے، لیکن ہر محنت والا کامیاب نہیں ہوا کرتا۔ کامیاب وہ ہوا کرتا ہے جس کی محنت صحیح ہو۔ دو راستے ہیں، دو۔ ایک راستہ اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے والا، ایک راستہ اللہ جل جلالہ کو ناراض کرنے والا۔ دونوں قسم کی محنت جاری ہے اور صدیوں سے اسی طرح انسانیت چلی آ رہی ہے۔ پھر صحیح راستے والوں کو اللہ کامیاب کرتا چلا آیا ہے اور غلط راستے والے کو ہمیشہ ناکام کرتا چلا آیا ہے۔ یہ اللہ پاک نے سارے قرآن میں بتا دیا ہے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم سبا، نمرود، فرعون، حامان، قارون، ہاتھیوں کی فوج والے، اور یہ سارے یہود نصارہ، اتنا اللہ نے قرآن میں ان کے واقعات بار بار فرمائے ہیں۔ ایک ہی بار بتا دیتا وہ بھی کافی تھا، لیکن اللہ جل جلالہ نے بار بار سنایا، بار بار سنایا۔ یہ لوگ ناکام ہوئے، حکم ماننے والے، ان کے واقعات بھی ابراہیم، موسیٰ، ہارون، عیسیٰ، حضرت محمد رسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین، ان کے واقعات بھی جگہ 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 سنائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام نامی قرآن مجید میں 125 مرتبہ اس کے لگ بھگ آیا ہے۔ 125 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں موجود ہے۔ جو کامیاب ہوئے ہیں ان کا بھی ذکر اللہ نے سنایا۔ پھر بھی اگر کوئی آدمی ہوش نہ کرے، اپنی خواہش والی زندگی گزارے، تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ آنکھیں اگر ہو بند، پھر دن بھی رات ہے، اس میں قصور کیا ہے بھلا آفتاب کا؟ سورج نکلا ہوا ہے، روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اس نے نیت ہی نہیں کی ہے میں نے کسی رخ پہ آنا ہے، میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ کامیابی قرآن نے کیا بتائی ہے؟ ہم اپنی مرضی سے کامیابی، چوتھی جماعت میں پڑھنے والا بچہ کہتا ہے امتحان ہے، دعا کرو کامیاب ہو جاؤں، میں 5ویں میں ہو جاؤں۔ دعائیں کراتا رہتا ہے، 5ویں میں ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ اگلے سال جب 5ویں کا امتحان ہوتا ہے، پھر فیل ہو جاتا ہے، دوبارہ 5ویں میں ہی پڑھنا ہے، کہتا ہے میں ناکام ہو گیا۔ یہ وہی ہے جو پچھلے سال کہتا تھا 5ویں میں بیٹھ کے پڑھنا میں کامیاب، وہی بچہ ہے جو اب 5ویں میں بیٹھ کے پڑھنا یہ کہتا ہے ناکام۔ کوئی کہتا ہے شادی ہو جائے میں کامیاب، شادی ہو گئی، پھر 6 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوتا، کہتا ہے میں ناکام۔ تو یہ کامیابیاں وقتی
یہ ناکامیاں وقتی. قرآن سے پوچھو حقیقی کامیابی کیا ہے، حقیقی ناکامی کیا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہو گیا کامیاب. یہ قرآن کہتا ہے. اب یہ کامیابی ساری امت کو ملے، اس لیے یہ نقل و حرکت ہے، اسی لیے اجتماع ہے، اسی لیے جماعتیں بنائی جا رہی ہیں اور گھر گھر جا رہی ہیں. یہ تو اللہ نے کرم کر دیا. ہاں دیکھو، کوئی تاجر سودا کرے نا تو وہ چیز دینی چاہتا ہے تو کسی اپنا آدمی بھیجا کرتا ہے کہ فلانی چیز لے لے، خرید لے. کوئی بیچ میں بندہ ڈالتا ہے، بیچ میں بندہ، اور اس بندے کو کہتا ہے تو فلانے کو جا کے یہ پیغام دے، تجھے میں اتنا کمیشن دوں گا. اللہ پاک نبی بھیجتا ہے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے. اب پوری امت کو بھیجا ہے، سارے انسانوں کو بتاؤ. تو اب اللہ پاک اندھی آنکھوں سے بھی دیکھو تو بندوں کو کامیاب کرنا چاہتا ہے. ایک بندہ اپنے گھر میں سویا ہوتا ہے اور ایک جماعت جاتی ہے، اس میں 2 بندے مصر کے، 2 بندے سوڈان کے، 2 بندے سعودیہ کے، کوئی 2 بندے کوئٹہ کے، 2 بندے کراچی کے. یہ 10 بندے عمومی گشت میں اس کے دروازے پہ بھیج رہا ہے. اس کا دروازہ کھڑکا رہے ہیں، وہ باہر آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے حکم ماننے میں کامیابی ہے، نبی علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابی ہے. آجا مسجد میں آجا. اپنے نمائندے کئی ملکوں سے اکٹھے کر کے اس کے دروازے پہ کھڑے کر دیتا ہے. اس سے بھی مہربانی اور کیا ہوگی؟ اور اس سے بڑی افسوس، حسرت کہ یہ بندہ ان کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، اللہ کو پہچانتا ہی نہیں ہے، اللہ کے دروازے پہ آتا ہی نہیں ہے. آپ سب کو اس لیے تکلیف دی جا رہی ہے کہ سارے ملک میں پھیلنا ہے. جو جماعتیں بنی ہیں سارے ملک میں پھیلنا ہے، سارے ملک میں. ان سب کو جاتے ہی جماعت پوری بستی میں پھیل جائے، ہر جماعت ان کو مسجد میں لائے، مسجد میں لا کے سمجھائے تو نبیوں کے کام کے لیے بھیجا گیا ہے. دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے. مال سے اعمال کی طرف، مخلوق سے خالق کی طرف، تین چیزوں سے کھینچنا ہے ہم نے. مال سے اعمال کی طرف. لوگ کہیں گے مال 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 ہونا چاہیے، ہم کہیں گے اعمال ہونے چاہیے. اچھے اعمال والے، ان کے پیچھے پیچھے کامیابی آئے گی، ان کے پیچھے پیچھے آئے گی. یہ اعمال دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی بنانے کے بڑے اسباب ہیں. ان لوگوں کو ایک دھوکہ لگا ہوا ہے. نماز سے تو بنے گی صرف آخرت اور دنیا بنے گی، دکان ہونی چاہیے، کارخانہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. ارے یہ دکانیں، کارخانے یہ کامیابی کے چھوٹے اسباب ہیں اور یہ روزی کے کمائی کے وقتی اسباب ہیں اور یہ روزی کے غیر یقینی اسباب ہیں.
ضروری نہیں ہے کہ مال بندے کی جیب میں آ جائے تو کام بن جائے، راستے میں ڈاکو مل جائے مال بھی چھین لے اور موت کے گھاٹ اتار دے، پھر کیا کرے گا؟ اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، عبادت، تلاوت، یہ روزی کے دنیا اور آخرت کی روزی کے بڑے اسباب ہیں اور یقینی اسباب ہیں اور دائمی اسباب ہیں۔ ان اعمال پہ ملتا ہی رہے گا، قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا، جنت میں بھی ملے گا۔ ہم سارے لوگوں کو یہ عرض کریں، کچھ چیزیں انتظامی ہیں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ جب جماعت بن جائے پیسے جمع کر لیں، لیکن تھوڑے جمع کریں۔ جہاں جماعت بھیجی جا رہی ہے جتنا وہاں کا کرایہ ہے اتنے اور تھوڑے سے زیادہ، جو 2-3 وقت کی روٹی کا کام چل جائے اتنا ہی زیادہ۔ کرایہ 100 روپیہ ہے، جمع کر رہے 1000 روپیہ، ایسا نہیں کرنا، 200 کر لو۔ اور اگر تشکیل دور کی ہو گئی، کرایہ ہی 1000 ہے تو پھر زیادہ پیسے جمع ہو جائیں گے۔ اس کو 2 آدمیوں کے پاس رکھ لو، آدھے ایک کے پاس آدھے ایک کے پاس، اور اپنی سمجھ سے جو دیانتدار آدمی ہو، امانت دار، سمجھدار، اس کے پاس رکھو۔ امیر جماعت بھی اپنے پاس نہ رکھے۔ امیر جماعت کو اور بہت سارے کام ہیں، جو کام دوسرا کر سکتا ہو وہ دوسرے سے کرانا چاہیے۔ پھر مسافہ ہوتے، دعا ہوتے ہی رخصت ہو جانا چاہیے، پھر ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ گاڑی چاہے شام کو آئے گی اور یہاں سے سفر شروع کر دینا چاہیے۔ نظروں کی حفاظت ہو، 2 کی جوڑیاں ہو، ایک نیا ایک پرانا، سیکھنا اور سکھانا۔ سیکھنے میں سب سے پہلے نماز سیکھنا، نماز میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ سیکھنا، کلمہ سیکھ لینا، اور یہ چیزیں پہلے سیکھنا، اور دعوت کے بول سیکھ لینا 2-4۔ ہماری کامیابی دنیا اور آخرت کی اللہ کے ہاتھ میں ہے، دین پر چلنے میں ہے، اللہ کے حکم ماننے میں ہے، نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے میں ہے۔ 1-2-4 جملے سکھا دیے۔ پھر یہ حکم ماننا، یہ دین نبیوں والی محنت سے آئے گا، دیں گے تو اللہ پاک ہی، لیکن نبیوں والی مبارک محنت اس کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب کہ محنت نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ بات بھی سارا مجمع دھیان سے سننی ہے۔ صرف اتنی بات کہنا، یا اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے، یہ ادھوری دعا ہے۔ دین کا تو ایک رکن، وہ بھی دین ہی کا ہے، اس سے ساری دنیا میں دین نہیں پھیلے گا، اس سے پوری کامیابی نہیں ملے گی۔ پوری کامیابی پورے دین میں ہے، ادھورے دین میں پوری کامیابی نہیں ہے۔ بعض آدمی کو دھوکہ لگا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ وہ دین کا کام تو کر رہے ہو، لیکن کر کیا رہے ہو؟ جز ہے یا کل ہے؟ جز ہے یا کل ہے؟ ایک بات کہنے کو بھی جی کرتا، پھر ڈرتا بھی ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اعتراض کرنا مقصود نہیں۔ ہماری جماعت ایک شہر میں گئی، وہاں ایک قاری صاحب بچوں کو مسجد میں قرآن حفظ کراتے تھے۔ سارا دن صبح سے لے کر 11-12 بجے تک، زور سے عصر تک مقامی بچے تھے، ان کو حفظ کرا رہے تھے۔
ایک بات سمجھانی ہے، دھیان سے سننی ہے یہ باتیں. تو میں نے ایک موقع چاہا کہ اس سے بھی کوئی بات کروں. تو صبح کو بچے سبق سپارے سنا کے فارغ ہو چکے تھے، ابھی چھٹی کا ٹائم نہیں ہوا تھا، تو حافظ صاحب پڑھا رہے تھے بچوں کو، پڑھو بھی یاد کرو. تو میں نے کہا فارغ ہے دعا سلام کروں اور کوئی تعارف کروں. قریب چلا گیا، دعا سلام کی، تعارف کیا. اس نے کہا میں اس مسجد میں 35 سال سے، بتایا یا 25 سال، اب ذہن سے نکل گئی، تو ان دونوں میں ایک تھا. میں 35 سال سے اس مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں. میں حیران ہوا، ماشاءاللہ اتنی کمائی. خیرکم، میں نے اس کی تعریف کی، اس کو قرآن پڑھانے کے فضائل بتائے 2-4. میں کہا آپ کا تو بہت بڑا مقام ہو گیا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. پھر میں نے اپنی دعوت بھی دینی تھی. میں نے ان سے پوچھا اگر کوئی بچہ پڑھنے کے لیے نہ آئے تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں دوسرا بچہ اس کے گھر بھیجتا ہوں کہ جا اس کی ماں کو پڑھنے نہیں آیا عبد الرحمان، اس کو بلاتا ہوں. مقامی بچے تھے، پڑھ کے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے، مسافر نہیں تھے، اسی محلے کے تھے، اسی محلے کے. تو میں نے اس پر بھی تعریف کی کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کرتے ہو، یعنی بے حسی نہیں ہے. اس کا احساس ہے، پڑھنے نہیں آیا، دوسرا بچہ بھیج کے بلایا. اس پر بھی میں نے اس کی تعریف کی. پھر میں نے ان سے پوچھا حافظ جی اگر اس بچے کا باپ فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آئے پھر آپ کیا کرتے ہو؟ یہ بات سنانے کے لیے سارا واقعہ سنایا ہے. وہ بچہ قاعدہ پڑھنے کے لیے، پارا پڑھنے کے لیے نہیں آتا تو آپ نے دوسرا بچہ بھیج کے اس کو بلایا. اسی کا باپ نماز میں نہیں ہے، پھر آپ کیا کرتے ہو؟ وہ چپ کر گیا. میں نے دوبارہ پوچھا، وہ کہنے لگا پھر تو میں کچھ بھی نہیں کرتا. موبائل اٹھا لو بھائی. پھر میں کچھ بھی نہیں کرتا. پھر میں نے عرض کیا یہ جو آپ کر رہے ہو یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ نابالغ بچے ہیں، 7 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، ابھی مکلف بھی نہیں ہیں، نہ قرآن پڑھنے کے مکلف ہیں، نہ نماز کے، نہ کچھ. ابھی عاقل بالغ ہو تو پھر احکام لاگو ہوتے ہیں، بچوں پر نہیں ہے. اور یہ چھوٹا بچہ یہ نہیں آیا، اس کا فکر کیا، اس کا باپ جو عاقل ہے، بالغ ہے، وہ نہیں آیا. آپ فرماتے ہیں میں کچھ بھی نہیں کرتا. پھر یہ بچہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا، اس کا فکر کیا، اس کا باپ نماز پڑھنے نہیں آیا. جو نادر قرآن نہیں پڑھا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، جو حافظ نہیں بنا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اور جو نماز سے غائب ہو گیا، تارک نماز ہو گیا، وہ دوزخ میں جائے گا. پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے دوزخ میں آئے ہیں. قرآن پڑھنا اس کے بڑے فائدے ہیں، لیکن جو نہیں پڑھا وہ دوزخ میں نہیں جانا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ دوزخ میں جانا ہے. ادھر بچہ ہے، ادھر بچے کا باپ ہے. ادھر وہ عمل ہے جس کے نہ کرنے سے دوزخ میں نہیں جانا، ادھر وہ عمل ہے جس کے نہ کرنے سے دوزخ میں جانا ہے. وہ عمل آپ فرما رہے ہیں میں کچھ بھی نہیں کرتا. یہ ہے دین کی سمجھ.
دین کا ایک جز اس پہ ساری محنت لگا دینا، یہ ہے تو نبی کا کام، لیکن جو چھوڑا ہے پورے دین میں پوری کامیابی ہے، ادھورے دین میں نہیں ہے، آج یہ سمجھ بھی مٹی ہوئی ہے، یہ سمجھ بھی مٹی ہوئی عام طور پہ جو کام کر رہا ہے میں یہ دین کا کام کر رہا ہوں۔ جب امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی، وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ وہی کی برکات کیا ہیں؟ وہی قرآن و حدیث، یہ وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے۔ ہاں، اس کی برکت سے محروم ہو جانا، اس کی برکت کیا ہے؟ کس وقت کن حالات میں کس جگہ ہماری محنت لگنی چاہیے، یہ ہے وہی کی برکت۔ ہماری قوت، اجتماعی قوت کہاں خرچ ہونی چاہیے، یہ ہے وہی کی برکت۔ مثلا جب امت دین سے دور ہو رہی ہو، ہاں، دین چھوڑ کر کفر کے قریب جا رہی ہو، جیسے رات آپ نے سنا کافروں والا لباس، کافروں والی شکل، کافروں والی ساری زندگی، نہ نماز نہ روزہ نہ ذکر نہ عبادت نہ کچھ، ادھر بڑے جا رہے ہیں، تو ہماری مجموعی قوت ان لوگوں پہ سب سے پہلے خرچ ہونی چاہیے جو دین سے دور ہوتے ہوتے کفر کی سرحد پہ پہنچ گئے۔ ایک قدم اگر آگے رکھ دیا تو گئے کفر میں اور گئے جہنم میں ہمیشہ کے لیے۔ ہماری قوت وہاں خرچ ہونی چاہیے، ساری امت کی مجموعی قوت۔ یہ جملے اس لیے کہہ رہا ہوں صرف اتنا یا اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے، یہ ادھوری دعا ہے۔ دین کا کام تو کوئی دین کا کام شروع کر دو، ایمان کی 77 شاخیں ہیں، راستے سے پتھر ہٹانا شروع کر دو، تکلیف دینے والی چیز، یہ بھی ایمان کی شاخ ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا، یہ بھی دین کا کام ہے۔ لیکن تم پتھر ہٹانا اپنا مقصد بنا لو گے، اس سے امت کفر سے اسلام کی طرف نہیں آئے گی، ہے وہ دین کا کام۔ بیماروں کی عیادت کرنا، یہ بھی دین کا کام ہے۔ 70,000 فرشتے شام تک دعا مانگیں گے، ایک آدمی اپنا مقصد یہ بنا لیتا ہے کہ میں نے بیماروں کی عیادت کرنی ہے، سارا دن 100 بیماروں کی عیادت کر کے آ گیا، پھر کسی اسپتال میں چلا گیا، وہاں بیماروں کی عیادت کرتا، لاکھوں فرشتے دعا مانگنے میں لگ جائیں گے، یہ بھی دین کا کام ہے۔ لیکن اس سے امت کفر سے نکل کر ہدایت پہ نہیں آئے گی۔ اللہ نے نبیوں کو صرف بیماروں کی عیادت کے لیے نہیں بھیجا، دھیان سے باتیں سننی ہے، ہوش سے سننی ہے۔ کوئی نبی اس لیے بھیجا گیا کہ جاؤ بیماروں کی عیادت کر لو اور بس، جاؤ راستے سے تکلیف دینے والے چیزوں کو ہٹا دو اور بس، جاؤ بیت اللہ میں نمازیں پڑھ کے آ جاؤ اور بس۔ اور نبی کس لیے بھیجے؟ ہاں، نبیوں کے ذمہ کیا محنت ہوتی تھی؟ تو سب سے پہلے یہ دین کی سمجھ، اس طرح نہیں کرنا جو چیز دین کی سمجھ آ گئی اس میں شروع کر دیا، نہیں، اس میں تقدیم و تاخیر ہے۔ جب امت کفر کی طرف انسان جا رہے ہوں، ہماری اجتماعی قوت، ساری امت کی اجتماعی قوت، یہ بھی یاد رکھنا، اجتماعی قوت، اجتماعی قوت، اجتماعی، ہاں، ایک بس 10 آدمی دھکا لگائیں تو سٹارٹ ہو جاتی ہے، بیٹری اس کی ڈاؤن ہو گئی،
100 بندوں نے دھکا لگایا، لیکن لگانے کے لیے بھیجے 2 آدمی، 2 آدمی تم دھکا لگاؤ، وہ آ گئے، پھر دوسرے 2، پھر تیسرے 2، ساری عمر بھی لگے رہو گے، گاڑی ہلے گی بھی نہیں۔ کیوں نہیں ہلے گی؟ یہ انفرادی قوت لگا رہے ہیں، اجتماعی قوت تم 100 آدمیوں کی بجائے 10 آدمی دھکا لگا دیتے تو بھی گاڑی سٹارٹ ہو جاتی۔ اس وقت امت کی قوت ساری پھیلی ہوئی ہے، تو جب امت دین سے دور ہوتی جا رہی ہو تو ساری امت کی اجتماعی قوت، مجموعی قوت، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا والی قوت، ہاں کا جسد واحد والی قوت ان آدمیوں پہ خرچ ہونی چاہیے جو کفر کے قریب پہنچ گئے، ایک قدم اور گرایا تو گرے کفر میں۔ یہ ہے دین کی سمجھ۔ پھر دوسرے نمبر پر عبادات میں، اعمال میں، احکام میں سب سے اہم نماز ہے۔ ساری امت بے چین ہو جانی چاہیے ان بے نمازیوں کو جب تک مسجد میں نہ لائیں۔ نماز کا درجہ تو دین میں ایسا جیسے جسم میں سر کا درجہ سر ہے ہی نہیں، تو یہ کہے گا مسلم ہے؟ جس نے نماز قائم کر دی اس نے دین کو کر دیا، جس نے نماز گرا دی اس نے دین گرا دیا۔ یہ بیچ والے بانس گاڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر تارے اور یہ صاحبان ہیں، ان کو گرا دیا تو وہ کاہے پہ کھڑا کرو گے؟ ستون ہی گرا دیے۔ سب سے مجموعی قوت پوری امت کی نماز کو قائم کرا دینا، ساری امت سے ایک آدمی بھی بے نمازی نہ رہے۔ یہ کام کرنے ہیں ہم نے۔ اور نماز قرآن کہتا ہے بے حیائی برائی سے روک دیتی ہے۔ اگر امت میں سے بے حیائیاں نکالنا چاہتے ہو تو ان کو نمازی بنا دو۔ کپڑے سے میل نکالنا ہوتا ہے، صابن لگاتے ہیں، سرف لگاتے ہیں، میل نکالتے ہیں۔ جس چیز نے برائی کو روکنا ہے وہ ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں۔ نماز برائی کو روکتی ہے، نماز روزی کو کھینچنے والی ہے، نماز افضل جہاد ہے، صرف جہاد نہیں افضل جہاد ہے، نبی کی حدیثیں ہیں یہ۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا، پھر کیا کرنا، پھر کیا کرنا، ایک ترتیب ہے دین کے قائم کرنے کی۔ اب سارا قرآن اتر کے ہمارے سامنے آ چکا ہے، لیکن کسی کو احکام پہ لانے کے لیے ترتیب وہی چلے گی ہاں جو قرآن کے اترنے کی تھی۔ یاد رکھنا، الاہم فالاہم، سب سے پہلے کیا، پھر کیا، پھر کیا۔ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں چند لفظوں میں۔ جب دین مٹ رہا ہو اس وقت سب سے پہلے ایمان و یقین وہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سنانا جن سے ایمان قوت پکڑے، یہ آیتیں سنائی جائیں۔ مکہ مکرمہ میں اخیر تک، آخر میں جا کے نماز کا حکم آیا، روزہ مدینے میں فرض ہوا، حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا، زکوٰۃ ہجرت کے بعد 4تھے سال فرض ہوئی، پردے کے احکام مدینے میں جا کے فرض ہوئے، حدود اور قصاص، چوروں کا ہاتھ، زانیوں کے کوڑے، یہ مدینے میں جا کے ہوئے، جوا مدینے میں جا کے حرام ہوا، شراب مدینے میں جا کے حرام ہوئی۔ ہاں، مکے میں کیا آیتیں آ رہی تھی؟ جو آیتیں مکہ مکرمہ میں آ رہی تھی ان میں کیا تھا؟
ان میں وہ چیزیں تھیں جن سے اللہ پاک کی قوت، اللہ پاک کی قدرت، اللہ پاک کے ارادے سے ہونا، اللہ کے غیر سے، اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونا، یہ بتایا گیا مکے میں۔ ایسی آیتیں آ رہی ہیں، ایسی آیتیں۔ وَهُوَ الَّذِي، میں کچھ سنائی دیتا ہوں دو چار نمونے کے طور پر۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ وہ اللہ ہے جس نے ایک جان سے تم سب کو پیدا کر دیا۔ اللہ الذی یرسل الرِّیاح، اللہ وہ اللہ ہے جو ہوائیں چلاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اللہ وہ اللہ ہے جو بارشیں برساتا ہے۔ اللہ وہ اللہ ہے جس نے آسمان بنا دیا، زمین بنا دی، اونٹ بنا دیا۔ اللہ وہ اللہ ہے جو چاند سورج ستاروں کو نکالتا ہے۔ اللہ وہ اللہ ہے جس نے یہ سارے جانور پیدا کر دیے، دودھ پیتے ہو، سواری کرتے ہو، نماز روزہ حج کا، اس کی بجائے اللہ نہ تعارف کراتا ہے۔ ہم آج اللہ کی قوت تو بتاتے نہیں اور کہتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ کوئی فرمانا تو بعد کی بات ہے، پہلے اس کو یہ تو بتاؤ اللہ ہے کون، اس کی قوت بتاؤ۔ جس کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے بندہ اس کی بات مانا کرتا ہے۔ مثال سے سمجھ لو، مثال سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ آدھی رات کو ایک وزیر صاحب بندہ بھیجے اپنے دربان کے پاس، جو سارا دن اس کے دروازے پہ بیٹھتا ہے، وزیر صاحب بیل بجاتا ہے، دربان اٹھ کے آتا ہے، اس کے پاس آدمی بھیجتا ہے آدھی رات کو، رات کا 1 بجا ہے، سوئے ہوئے ہیں، کہ جاؤ میرے دربان کو جگاؤ، دروازہ کھڑکاؤ، اس کو کہو ابھی اسی حال میں آؤ، میری بات سن کے جاؤ۔ تو آپ بتاؤ، آپ جواب دے دو جلدی، یہ دربان جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جائے گا؟ کوئی آدھی رات ہے پھر بھی جائے گا، پھر بھی جائے گا۔ اچھا، ایک رات، آدھی رات، یہ دربان کسی بندے کو بھیجتا ہے وزیر کے پاس، وزیر صاحب وہ آپ کا دربان کہتا ہے اسی وقت آؤ، میری بات سن کے جاؤ۔ تو وزیر صاحب جائے گا بھگا بھگا؟ کیوں نہیں جائے گا؟ دربان کیوں جائے گا؟ اس کے دل میں وزیر کی عظمت ہے۔ وزیر کیوں نہیں جائے گا؟ اس کے دل میں دربان کی عظمت نہیں ہے۔ اور اگر اسی وزیر کو ملک کا بادشاہ جس نے اس کو وزیر بنایا ہے وہی بلائے، پھر وزیر جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ پھر جائے گا۔ بس یہ فرق سمجھو۔ جب تک دل میں اللہ پاک کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کے ارادے سے ہونا یہ نہیں دل میں اترے گا، اس وقت تک بندہ اللہ کا حکم نہیں مانے گا، چاہے 100 مرتبہ سنتا رہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، ادھر کامیابی ہے، اس کو کامیابی اپنی دکان میں نظر آتی ہے، کارخانے میں نظر آتی ہے، اس لیے یہ نہیں جائے گا۔ تو نبیوں کی محنت، سب سے پہلے وہ آیتیں، اللہ نے بھی وہ آیتیں اتاری ہیں جن سے ایمان قوت پکڑے۔ ایمان والا پھر عمل کرتا ہے، ایمان عمل والے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہو کے کامیاب کرتا ہے۔ پھر سن لو، یہ 5 چیزیں عرض کی ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کی دعوت، اس سے بنے گا ایمان، ایمان والا کرے گا عمل، ایمان عمل والے سے ہوگا اللہ راضی، اللہ راضی ہو کے کرے گا کامیاب دنیا میں بھی آخرت۔ تو بستی میں پہنچتے ہی ساری جماعت ساری بستی میں پھیل جائے، ان کو مسجد میں جمع کرے، ہاں ان کو ایمان کی مجلس میں بٹھائے، اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، ہاں اور اعمال تعلیم کے حلقے میں بٹھائے، نماز کا یہ نفع، روزے کے فضائل خوب بتانے چاہیے، فضائل سے آدمی تیار ہوا کرتا ہے۔ پھر ایمان عمل والا، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہو کر دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب کرتا ہے۔ یہ ہے راہ، یہ ہے راہ۔
تو اس لیے ہم دعوت سیکھیں، بستیوں میں جاتے ہی بکھر جائیں، ان سب کو مسجد میں لائیں اور ایمان کی مجلس میں بٹھائیں، تعلیم کے حلقے میں بٹھائیں، اپنے اعمال میں جوڑیں اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے نفع بتائیں۔ ہاں، اچھی مجلس، یہ اس کی نبی علیہ السلام نے مثال بیان کی ہے، عطر کی دکان والے کے پاس بیٹھنا، پوری مجلس بٹی والے کے پاس بیٹھنا، تو یہ اس کا اثر ہوتا ہے اچھی مجلس کا، اچھے ماحول کا۔ اس لیے ان سب کو 4 مہینے کے لیے تیار کرنا۔ حضرت نے فرمایا ہوا ہے، ہر گشت سے نقد جماعت نکالنے کی کوشش کی جائے۔ ہر گشت ہے، ہر عمومی گشت نقد جماعت نکالنے کی کوشش کی جائے۔ نقد جماعت سے مراد صرف سے روزہ نہیں ہے، سے روزہ الگ بتایا ہے۔ نقد جماعت سے مراد چلے 7 مہینے سال کی جماعتیں نکالنا، اس کی کوشش کی جائے۔ ہر گشت سے نقد جماعت نکالنے کی کوشش کی جائے۔ جماعت بن گئی، مقامی آدمیوں کے مشورے سے ان کا امیر مقرر کر دو۔ پھر نکلی ہوئی جماعت یہ ان کو ہدایات بیان کرے کہ کیسے کام کرنا ہے۔ جا کر مقامی آدمیوں کے مشورے سے ان کا رخ طے کرنا کہ یہ جماعت کہاں بھیجی جائے۔ مقامی پرانے آدمی، اگر جماعت بن جاتی ہے نئے آدمیوں کی تو ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ ایسی مسجد میں بھیج دیں، ایسے شہر میں بھیج دیں جہاں کے لوگ اس جماعت کی نصرت کر کے اس جماعت کو چلا سکیں۔ 2 4 آدمی، کوئی صبح کا ٹائم دے دے تو 4 آدمی، کوئی شام کا ٹائم دے دے، تو یہ جماعت نئے آدمی ہیں تو پرانے آدمیوں نے ان کو سکھایا، سمجھایا، چلایا۔ اگر پرانے آدمیوں کی جماعت بن جائے، ان کو ایسی جگہ بھیج دو جہاں مدت سے جماعتیں جاتی ہیں، وہاں مقامی کام شروع نہیں ہوتا۔ یہ کام اٹھانے کے لیے کیونکہ پرانے آدمی ہیں، ان کے ذریعے جہاں کام میں جمود ہے، ان کے جمود کو توڑنا، اللہ سے مانگ کے ان کی منت خوشامد کر کے وہاں عملی کام چالو کر سکیں، یا ان جماعت کو وہاں بھیج۔ پھر اس بستی نقد جماعت وہ جماعت نکال سکے گی جو مقامی آدمیوں کو اپنے ساتھ سارے اعمال میں شریک کرے، وہ نقد جماعت نکالے۔ جو اس پہ پڑے رہیں گے کہ شام کو گشت کریں گے، پھر بیان کریں گے، جماعت بن جائے گی، وہ خالی واپس آتی ہیں، جماعتیں نہیں نکالتی۔ انفرادی اجتماعی بیان میں آدمی اپنی مجبوری نہیں بتایا کرتا، لیکن نام بھی نہیں لکھایا کرتا۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے میری تو مجبوری ہے۔ پھر جب ان سے انفرادی ملاقاتیں کریں گے، وہ مجبوری بتائے گا، پھر آپ اس کا حل بتاؤ گے۔ ہاں، حل بتانا ایسے طریقے سے جو اس کی بھی سمجھ آ جائے۔ ہاں، ایسے ہی نادانی والا حل نہیں بتائیں گے۔ وہ کہتا ہے میری بھینسیں ہیں، تو تم کہتے ہو اچھا تو مر جائے گا، پھر تیری بھینسیں کون سنبھالے گا؟ یہ حل نہیں بتایا اس نے، یہ تو تانا دے دیا۔ تبلیغ میں تانا نہیں ہے، حل بتانا اس کی مجبوری کا جو وہ کر سکے آرام سے۔ ایک مثال سمجھ لو، ایک آدمی اجتماعی بیان میں اس نے نام نہیں دیا، اس سے ساتھیوں نے انفرادی بات کی کہ میاں جی اللہ کے راستے میں چلا لگا لیتے۔ اب اس نے عذر بتایا، کہتا جی میری مجبوری ہے، میرا جوار کا کھیت ہے، جوار پک کے تیار ہو گیا،
اس کو کاٹ کاٹ کے بیل گاڑی پہ رکھ کے اس کو لاہور ٹوکا مشین پہ جا کے بیچنا ہے. کئی دن خرچ ہوں گے، پورا کھیت ہے، ہر روز ایک بیل گاڑی یا ایک ٹرالی اس کا کاٹا کروں گا اور جاؤں گا. میری یہ مجبوری ہے. اب جماعت والے ساتھی نے یہ نہیں کہا جب مر جائے گا پھر کون کاٹے گا، یہ غلط بات ہے. ایسی باتیں نہیں کہنی. بیمار ہو جائے گا پھر کون کرے گا، یہ نہیں ہے. یہ نادانی والی بات ہے. اب جماعت والوں نے جو اس کو تیار کر رہے تھے، انہوں نے کہا بھئی سارے کھیتوں والے خود بیل گاڑی پہ رکھ رکھ کر نہیں لے جاتے، کھڑائی کھیت بیچ دیتے ہیں. تو کھڑائی کھیت اسی طرح ہی بیچ دے، جو خریدے گا آپ ہی کاٹ کاٹ کے لے جائے گا. اس کو فضائل بتائے، وہ کہنے گا ٹھیک ہے جی میں کھڑا کھیت بیچنے کو تیار. بستی والوں کو کہا بستی والوں اس کا جوار کا کھیت کون خریدتا ہے کھڑا. بس خریدار تیار ہو گئے، سودا ہو گیا. پھر میاں جی کا میاں جی اب لاؤ بستر. کہتا جی ایک اور مجبوری ہے میری. کہ وہ کیا مجبوری ہے؟ کہتا ہے میرا آم کا کھیت ہے، آم کا باغ. ہاں ان کے آم توڑ توڑ کے پیٹیاں بھروں گا اور وہ فروٹ منڈی میں لے جاؤں گا. یہ میرا کام ہے، یہ بھی میری مری ہے. پھر انہوں نے نہیں کہا مر گیا تو پھر کون تیرا باغ، یہ غلط بات ہے. انہوں نے کہا بھی سارے باغوں والے خود ہی پھل توڑ توڑ کے نہیں لے جاتے، کھڑائی باغ بیچ دیتے ہیں. جو خریدار ہوتے ہیں وہ خود بیچتے رہتے ہیں، تو کھڑائی بیچ دے. اس کو تیار کیا، فضائل بتائے، وہ تیار ہو گیا. ٹھیک ہے میں کھڑا بیچتا ہوں، میرا سودا بک جائے تو میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں چلے کے. لو بھائی اس کا آم کا باغ یہ کون خریدتا ہے؟ بیچ میں خریدار تیار ہو گئے، وہ تو کرتے رہتے ہیں. ان کا سودا ہو گیا، باغ کا بھی سودا ہو گیا. میاں جی اب لاؤ بستر. میاں جی کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر بات کی تو میری بیوی نہیں مانتی، میری بیوی کو منا دو. جماعت والے کہتے بیوی تیری ہے، منائیں ہم؟ تو جا کے خود منا، خود راضی کر. کہتے جی میرے پہ تو نہیں ہوتی. اچھا پردہ کرا، اس کو پردے کے پیچھے بٹھا. تو آ ہمارے ساتھ، دو چار آدمی یہ فضائل بتائے، اہمیت بتائی، سنتوں کا اہتمام جو بھی بیان میں فرمایا. اور یہ بھی بتا دیا باغ بھی بک گیا، جوار کا کھیت بھی بک گیا، اب یہ فارغ بھی ہو گیا. اب اتنی بڑی خیر سے تو محروم نہ کر. فضائل بتا کے پھر کہا جا اب پوچھ پردے کے پیچھے. وہ گیا، جا کے پھر بیوی سے بات کی. بیوی کہتی ہے جا چلا جا. پھر باہر آیا کہ بیوی راضی ہو گئی، کہتی ہے جا چلا جا. اچھا میاں جی اب لاؤ بستر. کہتا ہے اب تو لانا ہی پڑے گا. اب کہتا ہے اب تو لانا ہی پڑے گا. یہ ہے اس وہ آدمی بستر باندھ کے تیار ہو کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ جماعت آئے گی ہم جائیں گے. وہ کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، کاموں میں جڑیں لگی ہوئی ہیں، جڑیں لگی ہوئی ہیں. یہ تو محنت کرنی پڑتی ہے، جان کھپانی پڑتی ہے، جان کھپانی پڑتی ہے. حضرت مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ سن 64 میں آئے فیصل آباد. ہمارا طالب علمی کا دور تھا. بڑے طالب علموں کو استادوں نے اجازت دے دی کہ شیخ الحدیث آ رہے ہیں مولانا زکریا اور مولانا یوسف، تو جانا ہو 2 دن کے لیے اجازت دے دی. ہم بھی چلے گئے. گاڑی آئی تو فیصل آباد اسٹیشن پہ گاڑی کھڑی ہو گئی. اس میں سے حضرت نے اترنا تھا. حضرت نے اترنے سے پہلے دروازے میں کھڑے ہو کر، ہم نیچے کھڑے تھے پلیٹ فارم پر، حضرت دروازے کے اندر کھڑے تھے اور تھوڑا سا 3-4 منٹ بیان کیا اور پھر وہی مختصر دعا مانگی.
اس دعا کا ایک جملہ ساری زندگی میرے دل سے نہیں مٹا۔ اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ دنیا کی محبت کی جڑیں ہمارے دل سے نکال دے۔ درخت کی جڑیں ہوتی ہے نا، اگر اوپر سے درخت کاٹ دو وہ جڑ میں سے پھر دوبارہ بھی نکل آتا ہے۔ جب جڑیں زمین سے نکال دی تو پھر درخت دوبارہ نہیں آ سکتا۔ دنیا کی محبت کی جڑیں ہمارے دل سے نکال دے۔ حدیث میں حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ ہاں آپ نے اتنے بیان سنے ابھی، وہ دنیا کی عظمت کی وجہ سے جو اندر جڑیں لگی ہوئی ہیں، ہم گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ بہت تھوڑا مجمع ہے اس کی نسبت جو اللہ کے راستے میں جا رہا، آنے والے بہت ہیں۔ اللہ کا شکری نہیں کرنی چاہیے، نہ شکری نہیں کرنی چاہیے، جانے والے بھی بہت ہیں لیکن واپس جانے والے بھی بہت ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ بستر باندھ کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ جماعت آئے گی ان کے ساتھ جائیں گے، وہ تو چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ آدھا کام کیا ہے، آدھا رہتا ہے، اجتماع سننے آ گئے، اب اجتماع سن کے جائیں گے، وہ باقی آدھا کام کریں گے۔ تو ہمیں ان کے کام کے حل بتانے چاہیے۔ 6-7 ہزار مسجدیں ہیں کراچی میں، کل پرسوں کہہ دیا کہ 20,000 ہیں یا اتنے ہزار ہیں، اتنی نہیں ہے، 7-8 ہزار 6,000 اتنی مسجدیں ہیں کراچی شہر میں، اور ہر مسجد سے کوشش ہوئی ہے، جماعتیں اللہ کے راستے سے جا رہی ہیں، کسی سے نہیں بھی جا رہی ہوں گی، تو ہم جا کر وہاں لوگوں کو جمع کریں، ان کو اللہ کے دائمی زندگی سمجھانی ہے۔ ایک ہے وقتی کامیابی، ایک ہے دائمی کامیابی، اور جو چیز سمجھانے کا طریقہ عرض کیا جا رہا ہے وہ نہیں مانے گا۔ جو حدیث ہے، حدیث من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا من، جس نے کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑ دی اللہ اس سے بہتر عوض عطا کرے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کے نبی بتا، جو چیز بھی چھوڑی اللہ اس سے بہتر دے گا، جو چیز بھی چھوڑی اللہ اس سے بہتر دے گا۔ بہت واقعات ہیں، بہت واقعات ہیں، جو چھوڑا تھا اس سے بہت زیادہ ملا۔ تو ہر مسجد سے، ہر گشت سے نقد جماعت نکالنے کی کوشش کی جائے۔ گشت میں نظریں نیچی ہوں، توازوں کے سامنے کھڑا ہونے سے پرہیز ہو، اللہ کا ذکر ہو اور عظمت اللہ کی بیان کریں۔ عمومی گشت میں نقد مسجد میں لانا ہے، اس میں ادھار نہیں ہے، یاد رکھیے۔ خصوصی گشت میں تو ادھار سدھار چل جائے گا، خصوصی گشت میں، لیکن عمومی گشت یہ اطلاعی گشت نہیں ہے، یہ تو منت اس نے ماننا نہیں ہے، تبلیغ سنانے کا نام نہیں ہے، منانے کا نام ہے، منت کرنا، خوشامد کرنا، بار بار اس سے درخواست کرنا۔ عمومی گشت میں اس کو مسجد میں لے کے آنا ہے، اطلاعی گشت نہیں ہے کہ اچھا یہ مغرب کے بعد بیان ہوگا آپ آ جانا، نہ یہ نہیں، یہ نہیں۔ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے، وہ عذر کرے گا تو اس کا حل بتائیں، اور مسجد، ساری مسجد، سارے لوگوں کو جمع کرنا ہے مسجد، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، اللہ سے دل پھروانا، یہ ہے اللہ سے۔ پھر بیانوں میں ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے 6 نمبروں کا بیان، سب سے پہلے صحیح یقین، نبی علیہ السلام کا طریقہ، فضائل کا علم اور مسائل کے علم کے لیے علماء کے پاس بھیجیں۔ ہماری گزارش ہے ہم اپنی مرضی سے نہ فیصلے کیا کریں،
اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، جس وقت جاؤ جو مسئلہ پوچھو بغیر فیس کے تمہاری بات سنیں گے اور مسئلہ بتائیں گے، مسئلہ بتائیں گے، پوچھ کے جو کام جو تجارت ہے مفتیوں سے پوچھ لو، زراعت ہے اس کے مسائل مفتیوں سے پوچھ لو، جو بھی کام مزدور ہے ملازمت ہے کرائے پہ چیزیں دیتے ہیں عاریتاً دیتے ہیں اس کے مسائل ہیں مفتیوں سے پوچھ لو۔ مفتی حضرات کو اپنی مرضی سے نہیں بتاتے ہوتے، کتاب سے حوالہ دیکھ کے کہ یہ مسئلہ فلانی کتاب میں لکھا ہے، کیوں بتاتے رہتے ہیں عام طور پہ؟ تو جو اللہ نے ہمارے لیے طے کیا ہم وہ معلوم کریں کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، اور اچھے اخلاق یہ بھی پھیلانے۔ اچھے اخلاق عبادات ہوتی ہے بندے اور اللہ کے درمیان، اخلاق ہوتے ہیں بندے اور اللہ کے درمیان، لیکن براستہ اللہ کی مخلوق، ہاں اللہ کی مخلوق۔ تو براستہ اللہ کی مخلوق کا کیا مطلب؟ راضی اللہ ہی کو کرنا ہے، لیکن بیچ میں مخلوق آئے گی، جیسے مثلث تین کونوں والا، ایک تو سیدھا ایک طرف جانا، ایک ہے تھوڑا سا ایک طرف کو جا کر پھر واپس اسی جگہ کو آنا، کرنا اللہ ہی کو راضی ہے۔ بیٹا اللہ کو راضی کرے گا باپ کی نسبت کے احکام پورے کر کے، باپ اللہ کو راضی کرے گا اولاد کی نسبت کے احکام پورے کر کے، حاکم اللہ کو راضی کرے گا ان محکومین کے نسبت والے احکام پورے کر کے۔ حکمران اللہ کے عرش کا سایہ لے سکتے، ہاں لیکن مخلوق کے راستے سے ملے گا، ہاں مخلوق کے راستے سے۔ ہر حکمران جو کسی صوبے کا ہے، جو کسی ضلع کا ہے، کسی تحصیل کا ہے، وہ حکمران ہے، ہاں وہ حکومت کے ساتھ عدل کا معاملہ کر کے اللہ کے عرش کا سایہ لے سکتا ہے، لیکن براستہ مخلوق۔ خامد اللہ کو راضی کرے گا بیوی کی لائن کے احکام پورے کر کے، بیوی اللہ کو راضی کرے گی خامد کی لائن کے احکام پورے کر کے۔ ہمیں دیکھو لوگوں کے حقوق یہ اللہ معاف کرتا ہی نہیں، کسی کا حق قطعا نہیں دبانا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت میں 3 جگہ چیکنگ ہے، چیک پوسٹ، ہاں 3 جگہ، آگے جنت کا دروازہ، اس سے پہلے 3 چیک پوسٹیں ہیں، وہاں چیکنگ ہوگی۔ نمبر 1 اس میں صرف ایک بات کی چیکنگ ہوگی، ایک بات، صرف ایک بات، وہ کیا؟ اس کے اعمال نامے میں شرک تو نہیں ہے، یہ شرک پہ تو نہیں مرا، پہلے شرک کیا توبہ کر کے معاف کر کے، اب توحید پہ آ کے یہ مرا ہے، پھر ٹھیک ہے گیٹ کھول دیں گے۔ اگر شرک نکل آیا پھر اگلا گیٹ نہیں کھولیں گے، بائی پاس سیدھا دوزخ، ادھر ہی سے دوزخ۔ جس کے اعمال نامے میں شرک نہیں دروازہ کھولو آگے جاؤ، جس کے اعمال نامے میں شرک ہے بائی پاس دوزخ میں جاؤ۔ یہ ایک ہو گئی۔ نمبر 2 اس میں صرف ایک چیز دیکھی جائے، اس بندے نے کسی کا حق تو نہیں دبایا ہوا، کسی بھی طریقے سے اس کے ذمہ حقوق العباد تو نہیں ہے، حقوق العباد اس کے ذمہ ہے، اگلا گیٹ نہیں کھلے گا، بس ختم ہوگی بات ادھر ہی۔ حقوق العباد اس کے ذمہ نہیں ہے، چلو اگلا گیٹ کھول دو، جائے گا، صرف ایک چیکنگ، حقوق العباد ہے یا نہیں، کسی کا اس کے ذمہ ہے یا نہیں،
کسی کا قرضہ لے کے تو نہیں مر گیا، قرضہ دیا ہی نہیں. ہاں ہوش سے زندگی گزارنی ہے، ہوش سے. لیکن وہاں اتنی تھوڑی سی رعایت ہو جائے گی. اگر اس کے ذمے لوگوں کے حقوق ہیں تو پھر یہ کہا جائے گا دیکھو اس کی نیکیاں بھی ہیں، حق والے کو اس کی نیکیاں دے دو. وہاں روپے پیسے درم دینار تو ہے نہیں، نیکیاں ہیں. حق والوں کو نیکیاں دے دو. اگر پھر نیکیاں بچ جاتی ہیں، حق والے کا حق ادا ہو گیا، اگلا گیٹ کھول دو، ورنہ نہیں. پھر حدیث سن لو، بعض لوگ ایسے آئیں گے ان کے اعمال نامہ میں اتنی نیکیاں ہوں گی، اتنی نیکیاں ہوں گی کامثال الجبال. سنو، اتنی نیکیاں کامثال الجبال، پہاڑوں کے برابر. پہاڑ برابر نہیں چلے گا. تو کامثال الجبال، اتنی نیکیاں ہوں گی جتنے پہاڑ. ایک پہاڑ نہیں، جبل نہیں کہا، جبال کہا. ہاں جبال کہا. اتنی نیکیاں. لیکن ظلم ھذا وشتم ھذا واکل مال ھذا، اس پہ ظلم بھی کر رکھا ہے، اس کو گالیاں دے رکھی ہیں، اس کا مال دبا رکھا ہے ناحق. ھذا اخذ بحسناتہ، یہ اس کی کچھ نیکیاں لے گیا جس پہ ظلم کیا، وہ کچھ نیکیاں لے گیا جس کو اس نے گالیاں دے رکھی، کچھ نیکیاں وہ لے گیا جس کا مال دبا رکھا. مال ختم، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق والے اور بھی ہوں گے. پھر اللہ کہے گا ان کے گناہ اس جو پہاڑوں برابر نیکیاں لے کے آیا اس پہ ڈال دو. پھر جس پہ ظلم کیا کچھ اس کے گناہ اس پہ ڈالے گئے، کچھ اس کے. اور یہ حاجی صاحب اتنے مرتبے حج کر چکا، نمازی صاحب، تسبیح پڑھنے والا، اب زنا اس نے کیا، سزا یہ بھگتے گا. حاجی صاحب گناہ اس نے کیا، سزا یہ بھگتے گا. نمازی صاحب، کیونکہ نمازی تو چلی گئی. ظلم جس پہ کیا تھا، گناہ اس نے کیے، بد نظریاں اس نے کی، سود اس نے کھائے، سزا یہ بھگتے گا. تسبیح پڑھنے والا، بعض لوگ نماز روزہ تسبیح یہ تو بہت کرتے رہتے ہیں، اللہ مزید توفیق دے، لیکن لوگوں کے حق بھی دباتے رہتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے. سارا مجمع کسی کا ایک ذرہ اپنی طرف نہیں آنے دینا. حقوق العباد، کسی کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، ذرہ برابر. نبی کی حدیثیں سنا دیتا ہوں دو چار. ایک مجلس میں نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، ان میں سے ایک بندہ اٹھ کے چلا گیا، جوتا اپنا بھول گیا اور چلا گیا. اس کے ساتھی نے اس کا جوتا اپنے نیچے چھپا لیا. وہ تھوڑی دیر دور جا کر واپس آیا، ادھر میرا جوتا تھا، ادھر میرا جوتا تھا. لوگوں نے کہا بھی ہمیں تو پتا نہیں، اس نے چپکے سے چھپایا تھا. کوئی اپنی گھڑی وضو کرنے کے لیے اتار کے اس نے دائیں طرف رکھی، وضو کر کے چلا گیا. اٹھا لے اٹھا لے اٹھا لے، دینی نہیں ہے، مٹھائی کھا کے دیں گے، کل کو دینی، ابھی نہ بتانا اس کو. کچھ نہیں ہے، ظلم عظیم ہے. ہاں اسلام تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا ہمارے ذریعے کسی کو پریشانی ہو. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا امام الانبیاء کے پاس بیٹھی تھی، ایک اور ام المؤمنین وہ بھی پاس بیٹھی تھی. تھوڑی دیر کے بعد دوسری ام المؤمنین اٹھ کے چلی گئی.
جب تھوڑا سا دور ہوئی تو اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس کا قد چھوٹا ہے، تھا بھی تھوڑا سا چھوٹا، زیادہ چھوٹا بھی نہیں تھا، نسبتاً تھوڑا سا چھوٹا تھا۔ اما جان نے کہہ دیا اس کا قد تھوڑا سا چھوٹا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ تو نے اتنا برا جملہ بولا ہے، اگر یہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی خراب کر دے، اتنا برا جملہ بولا ہے۔ چھوٹے قد والی کو چھوٹے قد والی کہہ دیا۔ سمندر کا پانی 2 زمینیں ہوں، یہ زمین جتنی ہے اتنی اور ہو، اتنا پھیلا ہوا ہے سمندر، 20,000 فٹ گہرا، کہیں سے 25,000 فٹ گہرا، کہیں سے 29,000 فٹ گہرا، سارے سمندر کا پانی یہ جملہ خراب کر دے گا کہ اس کا قد چھوٹا ہے۔ اب بتاؤ یہ جو ہماری عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، انہی بگڑی ہوئی عادتوں کے ساتھ مرمرا گئے، یہ بہتر ہے یا اللہ کے راستے میں نکل کر 4 مہینے لگا کر اکرام مسلم سیکھ کر جائیں، حق ادا کرتے ہوئے جائیں، یہ بہتر ہے۔ ہماری گزارش ہے جو اب کسی مجبور سے نہیں نکل سکا، کسی مجبوری سے نہیں نکل سکا، کسی مجبوری سے، وہ اب گھر اس نے جانا ہی جانا ہے، جا کر تیاری کرے، 2 مہینے میں واپس آئے، 4 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے اندر اندر آئے، 6 مہینے کے اندر اندر آئے، سال کے اندر اندر آئے، جو سال کے اندر اندر آ جائیں گے وہ کھڑے ہو کے زیارت کرا دو، جو سال کے اندر اندر آ جائیں گے 4 مہینے کے لیے جہاں جہاں بیٹھے ہیں، جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہیں کھڑے ہو کے زیارت کرا دو کہ میں سال کے اندر اندر آؤں گا 4 مہینے، بسم اللہ۔ ہم تو کہتے ہیں سارے ہی کھڑے ہو جاؤ، ہم تو کہتے ہیں سارے جو پہلے جو 1 مرتبہ لگا چکے دوبارہ لگانے کے لیے بھی کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں ہر سال لگائیں گے، جو دوبارہ لگائیں گے اس کو بھی 1 روپے پہ 7 لاکھ ملے گا، جو دوبارہ لگائیں گے اس کو بھی 49 کروڑ ملے گا، جو دوبارہ لگائیں گے اس کو بھی 1 صبح یا 1 شام دنیا مافیا سے زیادہ ملے گا۔ ہاں اچھا تشریف رکھو۔ جیسے رات مولانا کہتے تھے یہ اللہ ہم نے اللہ کے سامنے کیا ہے، اللہ کے سامنے، بس اللہ کے سامنے کیا ہے۔ ایک ہرنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی میرے شکاری نے شکار کر لیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں دودھ پلا کے آ جاؤں گی۔ امام الانبیاء نے چھوڑ دی، شکار ہے، ہرنی ہے، ہرنی تو آدمیوں سے بدکتی ہے، وہ چلی گئی۔ اس کے مالک آیا، جی ہرنی بندی تھی، فرمایا کہ وہ دودھ پلانے گئی ہے، کہتی تھی میں آ جاؤں گی۔ وہ کہتا ہے آپ نے عجیب کیا، یہ بھی ہرنی بھی جا کے واپس آتی ہے۔ حضور نے کہا وہ مجھے کہہ کے گئی ہے آئے گی۔ اچھا بھائی، تھوڑی دیر میں وہ ہرنی آ گئی، امام الانبیاء کے آگے کھڑی ہوگی، بچوں کو دودھ پلا کے آ گئی۔ اس نے دیکھ کے حیران ہوا یہ ایسا معجزہ، اس نے حضور ہی کو ہرنی ہدیہ کر دی۔ حضور نے کہا ہرنی تو جا جا، تو آزاد ہے، حضور نے آزاد کر دی۔ اب آپ بتاؤ ہرنی اشرف المخلوق ہے یا انسان؟ جلدی بولو۔ ہرنی کہہ کے گئی تھی آ جاؤں گی، آپ کھڑے ہوئے ہو کہہ رہے ہو آ جائیں گے۔ ہاں پھر میں تمہارے پیچھے پیچھے 5 لاکھ آدمیوں کو وصول کرنے کے لیے آؤں گا یا آپ خود آؤ گے؟ اتنا بتا دو۔ خود ہی آئیں گے؟ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اب دعا سے پہلے چند باتیں ارشاد فرمائیں گے، دھیان سے سننا، عمل کی نیت ہو اور آگے بھی پہنچانے